السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان اول برائے 8ویں جماعت سے امتحان کے متعلق بحث کریں گے۔ میں عبداللہ خانسی آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے، تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے۔ تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم قواعد و انشاء کے سوالات کس طرح کے آتے ہیں اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ سوالات کی نوعیت، کس طرح کے سوالات ہوں گے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اور نمونتاً سوالیہ پرچہ جو ہے اور نمونتاً سوالیہ پرچے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم قواعد اور انشاء کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ قواعد میں ہم علم حجہ سے کس طرح کے سوالات آئیں گے، کلمہ، اسم خاص، اسم عام، ازداد، مترادفات، مذکر اور مؤنث کے سوالات آئیں گے، واحد جمع، ضمیر، الفاظ و معانی، جملوں میں استعمال، الفاظ کا جملوں میں استعمال، اصناف سخن، محاوروں کا جملوں میں استعمال، ایک عبارت دی جائے گی، خط ہوگا اور مضمون نویسی ہوگی۔ اچھا، تو اب آئیے مضمون کیا ہے، کس طرح سے مضمون لکھنا ہے، تفصیلی معلومات اس کا آپ نے پچھلی جماعتوں میں حاصل کی ہیں، مختصراً یہاں پر میں بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مضمون ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی ایک موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، تمہید ہے، نفس مضمون ہے، خاتمہ ہے۔ تو اب یہاں پر نمونتاً آپ کو ایک عنوان دیا گیا ہے، تعلیم نسواں کی اہمیت، کس طرح سے تمہید لکھا جاتا ہے، نفس مضمون کس طرح سے لکھنا ہے، یا خاتمہ اس کا کس طرح سے کرنا ہے۔ یہاں پر ایک مثال کے طور پر دی گئی ہے، دیکھیے، تمہید ہے، تعلیم نسواں کی اہمیت جو ہے عنوان ہے۔ تمہید کیا ہے، اس کی کس طرح سے لکھتے ہیں، دیکھیے، پڑھو اس رب کے نام سے جو تمہارا خالق ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کا ترجمہ ہے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان دونوں باتوں سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتنی تمہید ہے۔ نفس مضمون جو ہے، یہ مضمون کی ریٹ کی ہڈی ہوتا ہے۔ دیکھیے نفس مضمون کس طرح سے لکھا گیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کرتا ہے، جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، علم ہی انسانیت سکھاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ ایک نہایت حکیمانہ قول ہے۔ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے، مگر ایک عورت کی تعلیم یہ کنبے کی تعلیم کے برابر ہوتی ہے۔ اس قول سے تعلیم نسواں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ عورت سماج میں کئی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ سماج میں ایک بیٹی، بہن، سہیلی، ماں، بہو، بیوی، ساس، ننند، دیورانی اور جیٹھانی وغیرہ کئی کردار نبھاتی ہے۔ اس کے لیے اس کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گی، اپنے سماجی کرداروں کو بخوبی نبھا سکے گی، معاشی طور پر بھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکے گی اور اپنے گھر کو اچھی طرح سنبھال سکے گی۔ اچھا، اتنا جو ہے نفس مضمون ہے۔ خاتمہ جو ہے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، دیکھیے، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب عورت کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، اسے علم حاصل کرنے کے
مواقع فراہم کیے جائیں، اس کی ہمت افزائی کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا تو پیارے بچوں، آئیے اب خطوط نویسی میں آپ کو کس طرح کے سوالات آتے ہیں. دیکھیے، مخصوص جو ہے آپ کو ایک نجی خط دیا جا سکتا ہے یا ایک دفتری خط دیا جا سکتا ہے. نجی خطوط کے اجزاء کیا ہیں یہاں پر دیکھیے. مکتوب نگار کا نام و پتہ لکھنا ہے تاریخ کے ساتھ، یعنی جو خط لکھتے ہیں ان کا اپنا نام لکھنا ہے، پتہ لکھنا ہے اور تاریخ لکھنا ہے. دوسرا حصہ جو ہے مکتوب الیہ کے لیے القاب، جس کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر والد کے لیے محترم والد صاحب قبلہ، استاد کے لیے لکھ رہے ہیں محترم استاد صاحب آداب، دوست کے لیے لکھ رہے ہیں تو میرے عزیز دوست یا میرے پیارے دوست السلام علیکم. اس طرح سے خیریت و عافیت لکھنا ہے. میں یہاں پر خدا کے فضل سے خیریت سے ہوں اور آپ تمام کی خیریت کے لیے خدا سے دعا گو ہیں. اس طرح چوتھا حصہ جو ہے مضمون خط، یعنی یہ اہم حصہ ہوتا ہے. یہاں پر جس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے یہاں پر مضمون خط میں لکھا جاتا ہے. خاتمہ اور دستخط پانچواں حصہ ہے. مکتوب الیہ کا نام و پتہ، یعنی جسے خط لکھ رہے ہیں اس کا نام اور پتہ ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اپنے والد کے نام یہ خط لکھیے جس میں تمہاری پڑھائی کا ذکر ہو. پہلے حصے میں کیا آنا چاہیے؟ ایڈریس آنا چاہیے. آپ کا نام ہے دیکھیے یہاں دانیہ خانم، 8ویں جماعت، GHS شموگا، مورخہ 30 دسمبر 2020 ہے. اب والد کے لیے خط لکھ رہے ہیں تو دوسرا حصہ جو ہے محترم والد صاحب قبلہ آداب. تیسرا حصہ جو ہے وہ خیریت و عافیت کا. یہاں پر عرض تسلیم یہ ہے کہ میں یہاں خدا کے فضل سے خیریت سے ہوں اور آپ تمام کی خیریت و عافیت کے لیے خدا سے دعا گو ہوں. اس طرح سے عرض گزارش یہ ہے، یہ اہم حصہ ہے. یہ نفس مضمون کہتے ہیں، نفس خط کہتے ہیں اس کو. عرض گزارش یہ ہے کہ یہاں میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے. میں انشاءاللہ آپ کی دعا سے امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کر لوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے امتحان کی فیس ادا کرنی ہے. آپ برائے کرم 500 روپے بذریعہ منی آرڈر روانہ کریں. یہاں مختصر لکھا ہے، آپ جتنا چاہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں. یہ اہم حصہ ہوتا ہے. پانچواں حصہ ہے خاتمہ ہے. میری طرف سے امی جان کو آداب اور بھائی جان کو یاد و سلام کہہ دینا. پانچواں حصہ فخت آپ کی نور چشم دانیہ خانم. اب ٹو ایڈریس لکھنا ہے یہاں پر. کو اکبر خان، وظیفہ یا میر مدرس، احمد نگر، 4واں کراس، داون گرہ. اچھا دوسرا ایک خط ہے دیکھیے اپنے کلاس ٹیچر کے نام. کوئی معقول وجہ بتاتے ہوئے 2 دن کی چھٹی کے لیے ایک درخواست لکھیے. یہاں پر دیکھیے پہلے حصے میں عاصم اللہ خان، 8ویں جماعت، GHS بنگلورو، مورخہ بھی لکھے ہیں، رول نمبر 7 لکھے ہیں. اور اسی طرح موضوع ہے، کس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں؟ چھٹی کے لیے درخواست، 2 دن کی چھٹی کے لیے درخواست. موضوع ہے، موضوع لکھنا ضروری ہے. کس کی خدمت میں؟ بخدمت کلاس ٹیچر آداب. اب دیکھیے نفس خط یہاں پر اہم حصہ ہے. یہاں پر دیکھیے بعد از آداب احوال یہ ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے. ڈاکٹر صاحب نے 2 دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مورخہ 1 اور 2 جنوری 2021 بروز جمعہ اور ہفتہ 2 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس گزارش کو قبول کر کے چھٹی منظور فرمائیں گے. فخت آپ کا شاگرد عاصم اللہ خان. اس طرح سے آپ چھٹی کی درخواست لکھ سکتے ہیں. یہ دفتری خط ہے. اچھا تو پیارے بچوں، قواعد اور انشاء کے سوالات جو ہے آپ کو 3 مارکس کے لیے پوچھے جا سکتے ہیں، 2 مارکس کے لیے بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے 1 مارکس کے بھی سوالات اس میں آ جائیں گے. تو سوالات کس طرح سے ہوں گے دیکھیے. سوال ہے حروف تہجی کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ جواب کیا لکھ سکتے ہیں آپ؟ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: سادہ حروف الف ب پ ت سے لے کر ای یہ تک پورے 37 ہیں. مخلوط حروف دوسرے جو ہیں وہ بھے پھے تھے ٹھے جھیم چھیم دھال ڈھال ڑے کھاف گھاف لام میم نون. یہ 14 حروف ہیں. پورے 51 جو ہیں حروف تہجی ہیں. یاد رکھیے. سادہ حروف کی دوسرا سوال دیکھیے. سادہ حروف کی کتنے قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ اچھا سادہ حروف کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: حروف علت. علت کے معنی سبب، آواز کا سبب بننے والے حروف علت الف و ای. دوسرے ہیں حروف صحیح کانسوننٹس، وہ وویلس، یہ کانسوننٹس ہیں. حروف علت کو چھوڑ کر باقی تمام حروف جو ہیں 33 حروف جو ہیں وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں. یہ جو ہے وہ یا مجہول ہے.
وہ بھی جو ہے حروف علت میں شامل ہوتا ہے. ای اور یا، ای کو یا معروف کہتے ہیں، یہ کو جو ہے یا کو یا مجہول کہتے ہیں، یاد رکھیے. اچھا، تو دوسرا سوال ہے کلمہ اور محمل میں کیا فرق ہے؟ مثال کے ساتھ واضح کیجئے. جواب: وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے، جیسے احمد، بیجاپور، دواخانہ، شیر، گلاب، صبح وغیرہ. وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں مگر روز مرہ میں استعمال کیے جاتے ہوں، جیسے چائے وائے، پانی وانی، بات چیت، جائیداد وائداد وغیرہ میں، ان میں جو ہے وائے کے کوئی معنی نہیں، وانی، چیت اور وائداد، یہ جس کے کوئی معنی نہیں ہیں، یہ محمل الفاظ ہیں. دوسرا سوال آ سکتا ہے، دیکھیے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، مستقل کلمہ، غیر مستقل کلمہ. سوال ہے مستقل کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے وہ لفظ جو پوری طرح معنی دیتا ہے مستقل کلمہ کہلاتا ہے، جیسے مدثر، کتاب، پھول، گلبرگہ، اسکول وغیرہ. یہ جو ہیں پوری طرح معنی دینے والے مستقل کلمے کہلاتے ہیں. اس کی 5 قسمیں ہیں: اسم، نون، نام، ضمیر، پروناؤن کہتے ہیں، صفت، ایڈجیکٹو ہے، فعل، ورب ہے، متعلق فعل، ایڈورب ہے. یہ 5 قسمیں جو ہیں مستقل کلمے کی ہیں، یاد رکھیے آپ. اسم کسے کہتے ہیں اور کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دیکھیے وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ظاہر کرتا ہے اسم کہلاتا ہے، جیسے احمد، میز، شیر، میسور، مدرسہ وغیرہ. اس کی 2 قسمیں ہیں، اسم خاص اور اسم عام، آپ نے پڑھی ہیں. اسم خاص کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا خاص نام ظاہر کرتا ہے اسم خاص کہلاتا ہے. اس کی 5 قسمیں ہیں: علم ہے، خطاب ہے، تخلص ہے، لقب ہے، عرف یا کنیت. علم ذاتی نام ہے ہر ایک کا، ہر چیز کا. خطاب حکومت کی طرف سے کسی خاص خدمت کے صلے میں دیا جانے والا نام، آپ کو تو پتہ ہے پدم بھوشن، پدم وبھوشن، سر، ڈاکٹر وغیرہ جو ہے یہ خطابات ہیں. تخلص شاعر کا چھوٹا نام آپ نے پڑھا ہے. لقب کسی خاص وصف کی بنا پر لوگوں میں مشہور جو ہو جاتا ہے نام، اسے جو ہے لقب کہتے ہیں. مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے ان کا لقب صادق پڑھا، اور امانتوں کی حفاظت کرتے تھے. امین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. اسی طرح روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت نجیب اللہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، صفی اللہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے. یاد رکھیے. عرف پیار سے پکارا جانے والا نام، مثال کے طور پر تبسم ہے، تبو کر کے پکارتے ہیں پیار سے، منو، چھوٹو، اس طرح سے گڑیا، منی، یہ تمام جو پیار سے پکارے جانے والے نام ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. کنیت عربی طرز کا نام ہے، ابو محمد، ابو بکر، ام کلثوم، ام سلمہ، ام حبیبہ، اس طرح سے ابن مریم وغیرہ جو ہے یہ کنیت ہیں. اچھا سوال دیکھیے، اسم عام کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ جواب ہے وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا عام نام ظاہر کرتا ہے اسم عام کہلاتا ہے. اس کی 8 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان، اسم مادہ، اسم جمع، اسم آلہ، اسم کیفیت، اسم صوت. اسم ذات کسی ذات کا عام نام، لڑکا، لڑکی، مرد، عورت، اسکول، کتاب، شہر، گاؤں وغیرہ اسم ذات ہیں. اسم ظرف مکان کسی مکان کا نام، اسکول ہے، مدرسہ ہے. عام نام اسکول ہے، مدرسہ ہے، ڈاک خانہ ہے، شفا خانہ ہے، دوا خانہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، یہ تمام اسم ظرف مکان ہیں. اسم ظرف زمان جس میں زمانہ پایا جائے، صبح، شام، دوپہر، اس طرح سے. اسم مادہ مادی اشیاء کے نام ہیں، دھاتوں کے نام سونا، چاندی، تانبا. اسم جمع جو ہے جمع چیزوں کا نام ہے، مثال کے طور پر ہے ٹیم ہے، جماعت ہے، مجموعہ ہے،
یہ تمام جو فوج ہے، لشکر ہے، یہ تمام اس میں جمع کی مثالیں ہیں۔ اس میں اعلیٰ کسی مشین یا اوزار کا نام ہے، خینچی ہے، تلوار ہے، چاقو ہے، قلم ہے، یہ تمام چیزیں اس میں اعلیٰ ہیں۔ کیفیت، انسان کی کیفیت ظاہر کرتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بڑھاپا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، یہ تمام کیفیات ہیں۔ اس میں صوت، جس میں آوازیں ہیں، آوازوں کے نام ہیں، چوں چوں، کائیں کائیں، میاؤں میاؤں، ٹن ٹن، چھم چھم، اس طرح سے آوازوں کے ناموں کو جو ہے اس میں صوت کے معنی آواز ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ جواب دیکھیے، وہ کلمہ یا لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کہلاتا ہے، جیسے یہ ہے، وہ، میں، تو، ہم، تم وغیرہ ضمیر کی قسمیں ہیں، ضمیر ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر شخصی، کسی شخص کے لیے میں، ہم، تو، تم وغیرہ جو ہیں ضمیر شخصی ہیں۔ ضمیر اشارہ، اشارہ کے لیے یہ ہے، وہ، یہ ضمیر اشارہ ہیں۔ ضمیر موصولہ جو، جب تک کہ اس کا ساتھ کا جملہ نہ پڑھا جائے مطلب پوری طرح سے معلوم نہیں ہوتا، وہ ضمیر موصولہ ہے جو۔ ضمیر استفہام یا سوال کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، کون، کہاں، کیا، کب وغیرہ ضمیر استفہامیہ ہیں۔ ضمیر تنکیر جو ہے غیر متعینہ شخص کے لیے کوئی یا کچھ۔ یاد رکھیے، غزل کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ لغت کے معنی ڈکشنری ہے، یاد رکھیے، آپ کو پتہ ہے پڑھ کر ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ زمانے کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کے مضامین بیان کی جاتے ہیں۔ رباعی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، لفظ رباعی ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی 4 کے ہیں۔ آپ 4 مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم خافیہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع ردیف اور خافیہ کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ کو امتحان میں جو ہے چند محاورے بھی دیے جائیں گے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے، اور الفاظ بھی دیے جائیں گے۔ یہاں پر 3 محاورے اور 3 الفاظ دیے ہیں۔ دیکھیے، پہلے سورج سر پہ آنا، جو لفظ دیا گیا ہے اسی کو آپ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر، سورج سر پر آتے ہی زمین توے کی طرح جلنے لگتی ہے۔ مچھلی سا تڑپنا، گرمی کی وجہ سے لوگ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے۔ ڈوبے پڑے رہنا، درندے کھاڑیوں میں ڈوبے پڑے رہتے ہیں۔ توانا، ناریل کا درخت کا تنا کافی مضبوط اور توانا ہوتا ہے۔ طویل، گنگا ندی کافی طویل سفر طے کرتی ہے۔ شیریں، ناریل کا پانی نہایت شیریں اور لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا، اب تک جو بھی میں نے قواعد کیے ہیں، کس طرح کے ایک مارکس کے جو ہیں سوالات جو ہے معروضی سوالات، ایک سوال دے کر 4 جوابات دیے جائیں گے، صحیح جواب کا انتخاب کر کے اس میں لکھنا ہے۔ یہاں پر چند سوالات آپ کے لیے پوچھا ہوں، دیکھیے۔ الف، و، ای یہ حروف ہیں، کیا ہے؟ اے سادہ حروف، بی مخلوط حروف، سی حروف صحیح، ڈی حروف علت۔ کیا ہے جواب؟ ڈی حروف علت۔ یہ مہمل لفظ ہے، اس میں مہمل لفظ کو پہچاننا ہے آپ کو۔ یہ پانی، بی وانی، سی کتاب، ڈی انسان۔ کیا ہے جواب؟ وانی، بی وانی جواب ہے۔ اچھا، مستقل کلمے کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5، 6، 7، 8۔ کتنی ہیں؟ 5۔ یاد رکھیے، کلیم اللہ، ذبیح اللہ وغیرہ اس میں خاص کی ایک قسم ہیں۔ کون سے؟ خطاب ہیں، تخلص ہیں، لقب ہیں یا عرف ہے؟ کیا ہے جواب؟ لقب ہے۔ کھن کھن، چھم چھم، ٹپ ٹپ وغیرہ اس میں عام کی یہ قسمیں ہیں۔ کون سی؟ اس میں مادہ ہیں، اس میں جمع ہیں، یا اس میں آلہ ہیں، یا اس میں صوت ہیں؟ جواب کیا ہے؟ اس میں صوت۔ دوسرا سوال دیکھیے، وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر لایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اسم، یہ بی ضمیر، سی صفت، ڈی فعل۔ کیا ہے جواب؟ بی ضمیر۔ لفظ کون ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ یہ ضمیر شخصی ہے، ضمیر اشارہ ہے، ضمیر استفہام ہے یا ضمیر تنکیر ہے؟ جواب ضمیر استفہام۔ لفظ یہ ہے، وہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام یا ضمیر تنکیر؟ جواب کیا آنا چاہیے؟ ضمیر اشارہ۔ اچھا، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ اے رباعی، بی غزل، سی خطا، ڈی مرثیہ۔ جواب کیا آنا چاہیے؟
بغزل. غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے ردیف, قافیہ یا مطلع یا مقطع. جواب کیا ہے؟ سی, مطلع. ٹھیک ہے. غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے مطلع, مقطع یا حسن مطلع یا بیت الغزل. جواب کیا آنا چاہیے؟ بیت الغزل. 4 مصروں والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ رباعی, غزل, قطع یا مرثیہ. جواب کیا ہے؟ رباعی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر پہلے 2 لفظوں میں جس طرح کا جوڑ اور مناسبت ہے اسی طرح کا مناسب جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لکھنا ہے. یہاں پر دیکھیے حمد حفیظ جالندھری ہے, یعنی حمد کے شاعر ہیں. اب نعت رسول کے شاعر کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حلی. خانہ خدا, خدا کا گھر معنی ہے اس کا. عام الفعل کے معنی کیا ہیں؟ ہاتھیوں کا سال. غریبوں, غریب یعنی واحد ہے. یتیموں کا واحد کیا ہونا چاہیے؟ یتیم. تنہا, تنہائی ہے تو رسوا سے کیا آتا ہے؟ رسوائی. اسی طرح مچھلی مؤنث ہے تو مکان, مچھلی تیر رہی ہے, مچھلی اچھی ہے, مؤنث ہے. مکان بہت بڑا ہے, کیا یہ؟ مذکر ہے. نظر, نظر یعنی دیکھنا, نگاہ. نون زال رے نظر, نظرانہ, تحفہ. محبت, نفرت, یہ اپوزٹ ورڈ ہیں. اس کا برائی کا بھلائی. ٹھیک ہے. حکم, احکام, جمع ہے جسم, اجسام. اس طرح کے بھی آپ کو 2 سوالات آ سکتے ہیں. امتحان برائے 8ویں جماعت آپ کو جو ہے FA1 10 مارکس سے, FA2 10 مارکس آپ کو ایکٹیویٹیز دیے جائیں گے 10 مارکس کے لیے, FA1 FA2 کے. پھر اس کے بعد جو ہے SA1 یعنی مجموعی قدر پیمائی جو ہے 50 مارکس کے لیے ہوگی, جس میں سے 40 مارکس جو ہیں تحریری امتحان کے لیے ہوں گے. 40 مارکس جو ہیں تحریری امتحان کے لیے ہوں گے. 10 سوالات جو ہیں آپ کو زبانی پوچھے جائیں گے, زبانی پرچہ ہوگا. 40 مارکس کا تحریری پرچہ اور 10 مارکس کا زبانی پرچہ ہوگا, کل 50 مارکس. یہ آپ کے امتحان لینے کے بعد آپ کے اساتذہ یہ تمام کام کریں گے. آپ کو یہ تمام جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں دیکھیے سوالات کی نوعیت جو ہے, معروضی سوالات 40 مارکس کا اگر پرچہ ہے تو آپ کو 3 سوالات جو ہیں معروضی سوالات ہوں گے. مناسبت کے سوالات 2 ہوں گے. ایک جملے میں جواب لکھنے کے 3 سوالات ہوں گے. 2 یا 3 جملوں میں سوالات جوابات لکھنے کے 4 سوالات ہوں گے 8 مارکس کے لیے. 3 یا 4 جملوں کے جوابات کے لیے آپ کو 4 سوالات دیے جائیں گے 3 مارکس کے 12 مارکس کے لیے. تفصیلی سوالات جو ہیں وہ 4 مارکس کے صرف 2 سوالات ہوں گے 8 مارکس کے لیے. خط یا مضمون آپ کو 4 مارکس کے لیے دیا جائے گا, یہ 40 مارکس کے لیے. اس کے یہاں پر نثر میں 14 مارکس, نظم میں 13 مارکس, قواعد اور خطوط کے تعلق سے 13 مارکس ہیں. یاد رکھیے, یہ کیا آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بلو پرنٹ ہے. یہ SA1 کا ایک پیپر جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھیے سمیٹو اسسمنٹ جو ہے SA1 کا پیپر ہے. سوالات درجے ذیل سوالوں کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں. موضوع جواب کا انتخاب کر کے لکھیے. اب یہاں پر دیکھیے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. الف حمد, نعت, غزل یا قصیدہ. مستقل کلمہ کی قسمیں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 2 ہیں یا 5 ہیں. کلیم اللہ, ذبیح اللہ وغیرہ اس میں خاص کی ایک قسم ہیں. کون سی؟ خطاب ہے, لقب ہے, تخلص ہے یا کنیت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پہلے 2 لفظوں میں جس طرح کا جوڑ اور مناسبت ہے اسی طرح کا مناسب جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لکھیے. حمد حفیظ جالندھری ہیں تو نعت میں نے بتایا تھا آپ کو لکھنا ہے. مذہب, مذاہب, دین, ادیان جو ہے اس کا واحد لکھنا ہے. اسی طرح ایک جملے کے 3 سوالات ہوں گے. نعت کسے کہتے ہیں؟ کان کے 2 ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہر ایک کے حصے میں کتنی چادریں آئیں؟ دوسرے دیکھیے 2 مارکس کے 4 سوالات ہوں گے آپ کو, تو درجہ ذیل سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. عبد المطلب نے ابرہہ کو کیا جواب دیا؟ 10واں سوال ہے, چھتری والے نے ڈبل روٹی کو لذیذ بنانے کا کون سا طریقہ نکالا؟ سبق میں ناک کی کون سی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ شاعر کس سے وفا کی امید کر رہا ہے؟ درجہ ذیل سوالوں کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے. متن کے حوالے سے وضاحت کیجیے. بدماش کہیں کا کیا مفت کا مال ہے؟ اس کی متن کے حوالے سے یعنی کس سبق سے لیا گیا ہے, کس نے کس سے اور کب کہا ہے لکھنا ہے. شعر کا مطلب لکھنا ہے یعنی شعر کی تشریح. میر کے دین و مذہب کو
اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو خشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ کسی ایک شاعر کا تعارف لکھنا ہوتا ہے آپ کو، الطاف حسین حالی۔ اس میں خاص کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ 3 مارچ کے لیے یہ قواعد کا سوال ہے۔ اب درجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیے۔ حمد کے ابتدائی 2 بند یا عدل فاروقی کا خلاصہ اپنی یادداشت سے لکھیے۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یا اپنے کلاس ٹیچر کے نام 2 دن کی چھٹی کے لیے ایک درخواست لکھیے 4 مارچ کے لیے، یا نہیں تو اپنے والد کے نام ایک خط لکھیے جس میں تمہارے امتحان کی تیاری کا ذکر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا پرچہ جو ہے اس میں اتنے اسباق لیے جاتے ہیں، دیکھیے یہاں پر بلو پرنٹ ہے۔ دوسرے ایسے 2 کے لیے بادل کا گیت، ملا نصیر الدین کے لطیفے، رباعیات، رفیع احمد خدوائی، خطوط غالب، جدید غزلیں، قواعد و انشاء اور مضمون نویسی سے سوالات ہوں گے۔ اچھا، پرچہ دیکھیں، یہاں پر درجہ ذیل سوالوں کے 4 متبادل جواب دیے گئے ہیں۔ موزوں جواب کا انتخاب کر کے لکھیے۔ وہ نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، حمد، نعت، غزل یا قصیدہ۔ اس میں خاص کی قسمیں ہیں 3، 4، 2 یا 5۔ یہ ہے وہ قواعد کے اعتبار سے کہلاتے ہیں کیا؟ ضمیر تنکیر، ضمیر اشارہ، ضمیر شخصی یا ضمیر استفہام۔ پہلے 2 لفظوں میں جس طرح کا جوڑ اور مناسبت ہے، اسی طرح کا مناسب جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لکھیے۔ تو یہاں صبح شام ضد ہے، موت کا لکھنا ہے آپ کو، محبت مؤنث ہے، کارنامہ کیا ہے آپ کو لکھنا ہے۔ سوالات دیکھیے ایک ایک جملے میں لکھنے کے، درجہ ذیل کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ کس کی بے باکیاں کھل گئی ہیں؟ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بیمار ماں کیوں بھوکی پڑی تھی؟ درجہ ذیل سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ سوال ہے، رامپور کی تعریف غالب نے کس بنیاد پر کی؟ 10واں سوال ہے، رفیع احمد خدوائی کی شمولیت مرکزی کابینہ میں کب ہوئی؟ 11واں سوال ہے، رفیع صاحب غلہ کی دکانوں کا معائنہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ 12واں سوال ہے، رباعی میں اکبر نے کیا پیغام دیا ہے؟ درجہ ذیل سوالوں کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیے، یعنی 3 مارچ کے 4 سوالات ہیں۔ متن کے حوالے وضاحت کیجیے، خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے۔ اس شعر کا مطلب لکھیے، آ کے میرے آنسوؤں کو پوچھ دے، کب تلک میں درد سے روتی رہوں۔ اس شعر کی تشریح لکھنا ہے۔ کسی ایک کا تعارف لکھیے، امجد حیدرآبادی یا احمد ندیم قاسمی۔ ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پر قواعد کا جواب لکھنا ہے آپ کو سوال کا۔ درجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جواب، بادل کا گیت نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دوسرا ہے سوال، چاند کیسے باہر نکل آیا؟ تفصیل سے لکھیے۔ 19واں سوال ہے، کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے، کمپیوٹر کے فائدے یا تعلیم نسواں، یا نہیں تو اپنے والد کے نام ایک خط لکھیے جس میں تمہارے امتحان کی تیاری کا ذکر ہو۔ یہ 2 میں سے ایک کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو پرچے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ نمونتاً آپ کے لیے، یہی سوالات آپ کو نہیں آئیں گے، نمونے کے طور پر آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح کے سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے۔ سوالات کی نوعیت یہی ہوگی، اس کو اچھی طرح سے، ہاں ان میں جتنے بھی سوالات و جوابات میں نے بتائے ہیں، ان میں سے کئی سوالات و جوابات آپ کو امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، میں نے اسباق کے کوئی بھی اور نظموں کے اسباق کے کوئی بھی سوالات یہاں پر آپ کو نہیں بتائے، جوابات نہیں بتائے ہیں، وہ بھی اچھی طرح سے پڑھ لیے۔ ایک ایک جملے کے، 2 جملوں کے، 3 جملوں کے تفصیلی جوابات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو امتحان کے متعلق کئی باتیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی۔ آپ امتحان کی تیاری میں اب جٹ جائیے، محنت سے پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گاں جانے نہ دے۔ اللہ آپ کی جو ہے محنت کو، آپ کو امتیازی کامیابی دے، اور اب آپ سب کو جو ہے اس امتحان میں کامیاب کرے۔ خدا حافظ۔